میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کے ساتھ اللہ نے ایسے معاملہ کیا کہ ستت نفس اور شیطان کو بھی لگا دیا کہ جو ہم سب کی آزمائش کے لیے ہے۔ اب نفس اور شیطان کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھو، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ یہ لائٹ لگی ہے، اس کا مقصد ہے کہ روشنی ہمیں دے۔ یہ مائک لگا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ کہ اس میں ہم بات کریں۔ اسپیکر کا مقصد یہ کہ اس کی آواز آنا شروع ہو جائے، سب سنیں۔ انسان گھڑی پہنتا ہے مقصد کے لیے کہ اس میں ٹائم دیکھ سکوں۔ انسان لباس پہنتا ہے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے کہ انسان اپنے ستر کو چھپائے، خوبصورت نظر آئے لباس میں۔ یعنی ہر ایک چیز کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں عقل دیا کہ ہم عقل کو استعمال کریں، کہ اللہ نے اتنی چیزوں کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب مجھے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اس پہچان کرانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں والا سلسلہ شروع کیا۔ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت اللہ نے ختم فرما دی۔ یہ ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قیامت تک اب انسانیت تو آتی رہے گی، ولایت کا سلسلہ چلتا رہے گا، علماء کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہر نبی نے آ کر اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، قوم کے لوگوں کو بات سمجھائی، اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ یعنی ہر نبی کا یہ مشن تھا، انسانیت پر محنت کی، ان کے دلوں پر محنت کی، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ، خالق حقیقی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی اور محنت کی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ہمیں، یعنی وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، ان کو دعوت دی جاتی تھی اللہ کی طرف کہ اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں نا، نفس اور شیطان۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ نفس آپ کو خواہشات پر چلاتا ہے۔ جب اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا نبیوں کا، وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ شیطان اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور نبیوں کا کیا مشن ہے کہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے کہ ایمان اللہ پر لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ اب ہمیں اللہ کی طرف بلانا کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی عام آدمی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایمان میں۔ اب عام آدمی جو ہمیں دعوت دے گا وہ فکر مند کرنے کے لیے ہوگا کہ اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، آپ تو قیمتی ہو، آپ کو تو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، عظیم نعمت سے تو نوازا ہے اللہ نے۔ اب میں اور آپ جب اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، ہمیں اتنا پتہ چل چکا کہ وہ رب کائنات ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا، پوری خلقت کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمینوں کے نظام کو چلانے والا۔ یعنی ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہمارے اندر اور کافر کے اندر تو فرق ہے نا۔ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اپنے مقصد کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانتے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ کافر کو تو چھوڑیں، اس کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو نفس اور شیطان کے بہکاوے میں چل رہے، اپنی خواہشات پر چل رہے، دنیا کے سسٹم پر وہ چل رہے۔ لیکن ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ہمیں تو سوچنا پڑے گا نا۔ ہم سوچیں کہ بھائی مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اب یہاں قرآن ہمیں بتائے گا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ نے قرآن کے اندر انسان اور جنات کا ذکر کیا کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا،
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب یہاں انسان ہے، جن اور انسان مراد ہے. جن سے تمام جنات آ گئے، چاہے اس جنات کے اندر کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یعنی وہاں تمام جناتوں سے خطاب ہے. یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے. اللہ بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی مسلمان کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. اب وہ اللہ سے دور ہے کفار، ہم اور آپ تو ایمان والے، ہم کیوں اللہ سے دور ہیں؟ ہم کافر سے کیا بات کریں، کیا گلہ کریں؟ اپنے آپ سے گلہ کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، پھر بھی ہمیں مقصد کا پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا. اگر مجھے اور آپ کو اپنے مقصد کا پتہ ہوتا ہم اپنی پہچان میں لگ جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کی بندگی اختیار کرتے، اللہ جل شانہ کی احکامات کو بجا لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں پر عمل کرتے. اب ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم نے نہیں پہچانا کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. صرف کمانے کے لیے، صرف بیوی بچوں کے لیے، صرف گھر بار کے لیے، صرف تجارت کے لیے، صرف سیاست کے لیے، صرف عہدوں کے لیے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہم اور آپ خود غافل ہیں اس چیز سے. میرے محترم ساتھیوں، یہ زندگی کا حصہ ہے، ایک نظام کا حصہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، شوہر بیوی کا رشتہ بنایا، اولاد کا رشتہ بنایا، بہن بھائیوں کا رشتہ بنایا. یہ اللہ نہیں بنایا، اللہ کی نعمت ہے. اللہ مجھے پیدا نہ کرے، نہ کرتا پیدا، ماں باپ کو ذریعہ نہ بناتا. میرے محترم ساتھیوں، اب مجھے اللہ نے اولاد دی تو اللہ نے نا، ذریعہ میں بناؤں، دی تو اللہ نے، یعنی تمام چیزیں بھی اللہ کی طرف سے. اگر ہمیں اللہ نے والدین دیے تو اللہ نے دیے. ماں باپ کے اندر، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود سے کسی بچے کو پیدا کر سکے. یہ تو اللہ کا امر، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ اس کو نعمت سے نوازتا ہے. اور جب اسی کے بچے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے اختیار میں یہ نہیں کہ کسی کی سانس کو روک لے کہ تو نہیں جا بیٹا. انسان تو ہے ہی عاجز. تو یہ اللہ نے اولاد بھی اللہ نے دی، رزق کا نظام بھی اللہ نے دیا، رہنے کی جگہ بھی اللہ نے دی. اور پھر بھی جو اللہ کی نعمتیں ہمیں دی، ہمیں شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں میں پڑ گئے. یعنی ہم نے دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کو کچھ نہ سمجھا. میرے محترم ساتھیوں، ہمیں اللہ کی طرف آنا پڑے گا، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے گا، ہم کامیاب زندگی والے بننا شروع ہو جائیں گے. یعنی ہماری زندگی کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا نہیں، کمزوری ہوگی، ناکامی ہوگی. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں. نفس اور شیطان جو ساتھ میں ہے، جو اللہ سے ہمیں دور کر رہا ہے، یہاں اتنی معرفت سیکھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ میرے معاملات کو روکنے میں، اللہ سے دور کرنے میں کیا میرا نفس شامل ہے، اس میں کیا شیطان مجھے اپنے اللہ سے دور کرتا ہے. اتنا علم سیکھنا، یہی اسی لیے خانقاہوں میں ہم جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ علم باطن کو ہم سیکھ سکیں. کہاں کہاں شیطان تصرف مارتا ہے، کہاں کہاں شیطان جو ہے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ سے مایوس کرتا ہے، اللہ سے بدگمان کرتا ہے، دین سے بدگمان کرتا ہے. اتنی معرفت سیکھنی پڑے گی، اتنا علم سیکھنا پڑے گا. شیطان بزرگ کے روپ میں آ کے ہمیں کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے. یعنی شیطان کے پاس 70,000 سے زیادہ نورانی چالیں کہ وہ کسی بھی روپ میں آپ کے گمراہ کر سکتے ہیں. انسان بزرگ کی شکل میں آ جائے گا، بزرگ بن کے آ جائے گا، عالم کی شکل میں آ جائے گا. میرے محترم ساتھیوں، اب اتنا ہم پہچان لیں کہ یہ نفس اور شیطان ہمیں کہاں گمراہ کرتا ہے. اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اتنی معرفت ہم سیکھ لیں
نفس اور شیطان کہاں ہمیں وار کرتا ہے، کیسے اللہ سے دور کرتا ہے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس بننا جاتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس صرف رسم کے لیے کوئی نہیں جاتا کہ وہ رسمی بن جائے، کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بندہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کو سیکھے کہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں وہ بن سکے۔ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ تصوف قرآن سے، کہ اللہ نے قرآن میں اس کا لفظ کیا؟ تزکیہ۔ تصوف کی تعریف کیا گئی؟ تزکیہ نفس، کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، تزکیہ قلب، اپنے قلب کا تزکیہ کرنا۔ صحابہ کا تزکیہ ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کا نفس بنا، ان کا قلب بنا، نفس مطمئنہ بنا، قلب ان کا جو نا اللہ کا عرش بنا۔ یہ اس لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ تصوف کی تعریف کیا ہے؟ کہ تصوف کیا ہے؟ کہ جہاد فی النفس۔ صوفی جو ہوتا ہے یہ جہاد فی النفس کر رہا ہوتا ہے، نفس پر جہاد کرتا ہے، نفس کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے۔ اب نفس کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ شیاطینوں کو سے لڑنا، شیاطینوں کو مغلوب کرنا، شیطان ابلیس کو غلام بنانا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا، کس سے بنوایا؟ شیاطینوں سے، غلام بنا کر۔ خود کھڑے رہے تو ان کو آرڈر دے کام کرو۔ یہی اللہ والوں کا مقصد ہے کہ آپ کو اتنی معرفت سیکھ لے، آپ کی اتنی روحانیت بن جائے کہ آپ شیطان کو غلام بنا سکو، ابلیس کو غلام بنا سکو۔ کیونکہ یہ سرکش جو ہوتے ہیں یہ دنیا کے اندر امت میں تباہی لے کر آتے ہیں۔ یہاں ان کو غلام بنانا ہے کہ تمہاری اتنی روحانیت ہو جائے کہ تم مخلوق سے، یعنی شیطان کی شر سے مخلوق کو بچا سکو۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ تمہارا نفس بن جائے۔ اب اللہ والوں کے پاس جانا صرف رسم کے لیے نہیں جاتا بندہ، علم باطن کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور علم باطن میں سب سے بنیادی چیز، سب سے فرق آپ کا کیا ہے؟ کہ آپ نفس اور شیطان کو پہچان سکیں۔ آپ پر کوئی چیز مکاشفے کے ذریعے سے آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے تو آپ کے پاس اتنی تمیز، اتنا علم ہونا چاہیے کہ نفس، شیطان اور رحمان اس میں تمیز کر سکو۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا، آپ کے اندر اتنی تمیز آپ کے اندر ہو، اتنا علم باطن آپ نے سیکھا ہو کہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ شیطان دکھا رہا ہے مجھے، میرا نفس دکھا رہا ہے یا اللہ دکھا رہا ہے۔ بات ہوتا ہے نا کہ وہ اگر کوئی بزرگ بھی بن کے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو بڑے اللہ والے کو خواب میں دیکھا۔ تو ہر بزرگ کے آنے کی دلیل یہ نہیں کہ کسی اللہ والے کو دیکھا، شیطان بھی بزرگ کے روپ میں آ سکتا ہے، اور گمراہ بھی اسی طرح کرتے، بڑا بڑا بزرگ بن کے آ جاتے ہیں۔ آپ کا نفس آپ کو مبتلا کرتا ہے، تو یہاں اتنی آپ کے پاس تمیز، اتنا علم ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ جو مجھے کون دکھا رہا ہے، یہ خواب مجھے شیطان دکھا رہے، نفس دکھا رہے یا اللہ دکھا رہے۔ یہ فرق آنا چاہیے۔ اب یہ فرق آئے گا علم باطن سے، اور یہ پیمانہ ہر کسی کے پاس نہیں کہ آپ فرق کر سکے، تمیز کر سکیں۔ یہ وہی کر سکے گا جو نفس اور شیطان کو جس کی مہارت ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کشف کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں، تو جادوگر کو بھی کشف ہوتا ہے۔ جادوگر کا مکاشفہ تو بڑا قوی ہوتا ہے۔ اب جادوگر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار میرا جادو اس نے کاٹا، میری تشخیص میں اس نے ہاتھ مارا، میری جادو کی تشخیص، وہ بھی کشف ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس شیطانی کشف ہوتا ہے، نفسانی ہوتا ہے، رحمانی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے جو لوگ جو نا ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے استادوں پہ، مشائخ پہ، علم پہ وہ نہیں کرتے، بس اپنے باپ کو نفسیاتی بنا کے میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ بھائی تم نے خواب دیکھا تو اپنے شیخ سے بیان کر۔ جب تجھے شیخ کہہ رہے کہ چھوڑ دے اس کو تو چھوڑ دینا نہیں یار۔ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے؟ شیطان اسی طرح ان کو گمراہ کرتا ہے۔ شیخ کو تو اللہ بتا دے گا کہ یہ جو تو خواب دیکھ رہے شیطان بزرگ کی شکل میں آیا ہے، تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ اب تو بولے گا نہیں میرا شیخ مجھ سے چل رہا ہے، میرا شیخ مجھے آگے جانے سے خوش نہیں ہوتا کہ میں آگے چلے جاؤں، ترقی کر رہا ہوں۔ اب یہ اندر سے شیطان اس کو مطمئن کرتے ہیں ہاں کہ تو اچھی چیز دیکھ رہا ہے، تو کمال تک جا رہا ہے۔
یہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعد میں شیطان اس کو ایمان سے بے کر دیتا لے جاتا ہے. تو یہ نازک چیزیں ہوتی ہیں, خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تمیز ہوتا ہے, یہاں علم بات ہے نا کہ فرق پتہ چل سکے کہ کون سی چیز کہاں جا رہی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ظاہری طور پر یہاں ایک جن آ گیا ہمارے سامنے, ہمیں نظر آ رہے سب کو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں آیا. ایک مثال دے رہا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روپ, کسی بھی بزرگ کے روپ میں آیا. یہ لمبی لمبی داڑھی ہے, اگر آپ کی نظر کھلی, آپ نے اس کو دیکھا, تو تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ شیطان ہے یا بزرگ ہے. جب یہ پیمانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کیوں ہر چیز کو بولتے ہو کہ میں تو اتنا بڑا بندے کہ میرے پاس یہ آ رہا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں وہ دیکھ رہا ہوں. اب بیٹھ جاؤ, یہ شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے. پہلے اتنی معرفت سیکھو کہ تم پہچان تمیز کر سکو کہ یہ چیز جو آ رہی ہے غلط چیز ہے یا صحیح چیز ہے. یہ پیمانہ ہے نہیں خواہ مخواہ جو ہے جو اپنے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, خیالوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہی انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے. یہ قادیانی جو بنا, یہ کیوں بنا قادیانی؟ یہ تو عالم تھا. یہ شیطان نے اس کو اسی طرح مقاشفوں میں لے کر گیا, گھما 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 کے اینڈ میں کیا نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا. کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے مشائخ کی طریقوں پر نہیں چلتے. مشائخ کے نہیں, خود اپنے خیالات پر چلتے ہیں. میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں, تو وہ دیکھ رہا ہوں, وہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ استاد اللہ نے کس لیے بنایا, شیخ کس لیے بنایا ہوتا ہے؟ تمہاری تربیت اللہ تمہارے شیخ کے ذریعے کرے گا. خواب اس کا ذریعہ بن سکتا ہے, لیکن تمہارا اس شیخ تمہاری تربیت کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں شیخ دیا ہے اور شیخ کو چھوڑ کے تمہیں خوابوں میں تمہاری تربیت ہو رہی ہے اور تمہارے شیخ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے, اسے ہو نہیں سکتا. اللہ نے جو ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے سے تمہیں بزرگ بھی بنائے گا, تمہیں کمال کا بھی بنائے گا. اگر تم سے اللہ نے کام لینا ہوگا, تمہیں کتب بنانا ہوگا, اللہ نے تمہیں افضال بنانا ہوگا, تو پیچھے تمہارا شیخ ہوگا, اس کی وجہ سے, اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں بنائے گا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے تو مقاشفے بڑے ٹائٹ ہیں, میں تو خواب بڑے پیارے پیارے دیکھتا ہوں, یہ تمہیں شیطان گمراہ کر دے گا. یہ شیطان کہاں کہاں گمراہ کرتا ہے, یہی تو سیکھنا ہے تصوف میں, اور کیا سیکھنا ہے. شیطان کا تصرف کتنا ہے, وہ کہاں کہاں تمہیں مار سکتے ہیں. ابلیس سے ابلیس کیا چیز ہے, تو سیکھنے کی چیز ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ صوفی, جس کو پیرانی پیر کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے کیا ولایت سے نوازا, کیا کرامات تصرفات سے اللہ نے نوازا تھا. اتنی بڑی ہستی, جب شیطان نے حملہ کیا کہ آپ نے میری عبادت اور ریاضت اتنی کی کہ ہم نے آپ پر نماز معاف کر دی, ڈر گئے کہ نماز تو میرے نبی کے لیے معاف نہیں ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا حیثیت ہے. کہا شیطان میں سمجھ گیا یہ تیرا وار ہے. اس سے بڑا حملہ پھر شیطان نے دوبارہ کیا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا. کس نے بچایا؟ تجھے تیرے علم نے بچایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا فرمایا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے رب نے بچایا. اگر کچھ ٹائم اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچایا, میں تو علم رکھتا ہوں, پہچان کر سکتا ہوں, خطرناک بات ہوئی, پھنس جاتا شیطان کی چال میں. لیکن ہم تو دعوے کرتے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں, میں وہ دیکھتا ہوں. خاموش بیٹھ. جس کو اللہ دکھاتا ہے نا اور جس کو اللہ نوازتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا. جس کو اللہ نعمت دے گا وہ دعویٰ نہیں کرے گا. دعویٰ جو شخص کرے گا سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اب اس پہ لازم ہے کہ اس کے دلائل پیش کریں, اس کا ثبوت پیش کریں. دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ کے نعمت کو بیان کرتا ہے, جس کو اللہ نعمت دیتا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہوتا. اس کو اللہ دلیل بھی دیتا ہے. جس کو اللہ بادشاہ دیتے نا تو اس کو بادشاہ کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے. تو جس کو اللہ دیتا ہے تو اس نعمت کو بیان کرتا ہے, دعویٰ نہیں کرتا. ہمارے مشائخ جو بیانات کرتے ہیں دعوے نہیں کرتے کہ سلسلہ ایسا اللہ نے یہ دیا. نعمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے. جو بندہ دعویٰ کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ خالی ہے, اس کے پاس نہیں ہے. یاد رکھو,
جتنے بڑے بڑے دعوے والے ملے ہیں سمجھ جانا کہ اس کے بعد وہ چیز نہیں ہے، جبھی تو دعویٰ کر رہا ہے. اس کے بعد اگر یہ چیز ہوتی ہے نعمت بیان کرتا. ہر ولی جس کو اللہ نے ولایت دی اس نے اس کو تعدیث بالنعمت بیان کیا ہے، دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ وہ کرتا ہے جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ صرف دعویٰ کرتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، یہاں علم باطن کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ خانقاہوں میں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا کوئی رسم رواج نہیں کہ ہم نے رسم پوری کرنی، لوگ ہمیں کہیں کہ میرا فلاں سلسلے سے فلاں شیخ سے تعلق ہے. نہیں، برکت ہے، یہ برکت کے لیے جانا ہے. ایک یہ کہ خود تم بن جاؤ، تمہاری روحانیت بن جائے، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے. لوگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ یار یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے تو بڑے بڑے سنگ ہوتے ہیں، یہ کسی اور مخلوق کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو معصوم ہوں گے تو اللہ ان کو ولایت دے گا. بھائی میرے نبوت کے دروازے بندے، ولایت کے نہیں. اللہ کا ولی ہر بندہ بن سکتا ہے، محنت کرے نا. محنت یہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق یہ بنائے، اللہ اس کو ولایت دے دے گا، بنا دے گا اللہ اس کو. کسی ولی کے سنگ تو نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کا جب فضل ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو تیار کریں، محنت کریں باطن کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے. اور جو نعمت اللہ دے اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کسی چیز کے قابل نہیں، تو نے اتنی نعمت حسنا ہو. تو یہاں نعمت پر شکر گزاری ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنے، اللہ کے شکر ادا کرتے.